بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں علی حجویری قرآنی قاعدے کا سبق نمبر 1 اور لیکچر نمبر 3۔ انشاءاللہ العزیز اس لیکچر کے اندر ہم سبق نمبر 1 کو آج مکمل کر لیں گے۔ برائے مہربانی چینل کو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سبق شروع کرنے کی دعا۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ فا حروف تہجی میں سے 20واں حرف ہے اور اس کی شکل ایسے ہی ہے جس طرح کے سافٹ پن کی شکل ہوتی ہے۔ اس کی ادائیگی اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کی نوک نچلے ہونٹ کے اندرونی گیلے حصے پر لگتی ہے تو فا کی ادائیگی کی جاتی ہے، جیسا کہ فا 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 فا۔ قوف حروف تہجی کا 21واں حرف ہے اور اس کی شکل ایسے ہی ہے جس طرح کے الارمنگ کلاک کی ہوتی ہے۔ اس کی ادائیگی زبان کی جڑ جب کوے کے قریب یعنی انسان کے جو تالو ہوتا ہے، تالو کے ساتھ ایک گوشت کا ٹکڑا جو لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو کوا کہتے ہیں، تو زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے جا کے لگتی ہے تو قاف کی ادائیگی ہوتی ہے، جیسا کہ قاف ق قاف ق۔ کاف حروف تہجی کا 22واں حرف ہے اور اس کی شکل ایسے ہی ہے جس طرح کے صوفے کو اس انداز کے ساتھ لگا دیا جائے۔ اس کی ادائیگی زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سخت تالو سے لگتی ہے تو قاف کی ادائیگی کی جاتی ہے، یعنی اس کا مخرج جو ہے وہ بالکل قاف جو ہے اس کے قریب ترین ہے، جیسا کہ کاف کا کاف کا۔ لام حروف تہجی کا 23واں حرف ہے اور اس کی شکل چھتری جیسی ہوتی ہے۔ اس کی ادائیگی زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے والے 6 دانتوں، یعنی یہ زبان جو ہے وہ اوپر کے سامنے والے 6 دانتوں اور 2 داڑوں کے مسوڑوں سے لگا کر کی جاتی ہے، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ لام لا لام لا۔ میم حروف تہجی کا 24واں حرف ہے اور اس کی شکل بالکل اس کیپ کی طرح ہوتی ہے۔ اس کی ادائیگی ہونٹوں کے اندرونی خشک حصے کو آپس میں مکمل طور پر ملاتے ہوئے، جیسا کہ اس تصویر میں ظاہر ہے، کی جاتی ہے۔ میم ما میم ما۔ نون حروف تہجی کا 25واں حرف ہے اور اس کی شکل ایسے ہی ہے جس طرح کے چاند اور ستارے کی ہوتی ہے۔ اس کی ادائیگی زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے والے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگانا ہے، نہ کہ دانتوں کی نوک سے لگایا جائے بلکہ دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، جیسا کہ اس مثال سے ظاہر ہے۔ نون نا نون نا۔ حروف تہجی کا 26واں حرف واو ہے اور اس کی شکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ کسی چیز کو اس انداز کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے کی جاتی ہے، جس طرح کے سامنے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہونٹوں کو کس طرح گول کیا گیا ہے، جیسا کہ واو وا واو وا۔ حروف تہجی کا 27واں حرف ہا ہے اور اس کی شکل ایسے ہی ہے جس طرح کے پتے کی ہوتی ہے۔ اس کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے کی جاتی ہے۔ یہ حلق کے 3 حصے ہیں اور تیسرے حصے جو بالکل دھڑ کے قریب ہے انسان کا حصہ، جس کو اقصی حلق کہتے ہیں، یہاں سے ہا کی ادائیگی کی جاتی ہے، جیسا کہ ہا 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 ہا۔ حروف تہجی کا 28واں حرف حمزہ ہے اور اس کی شکل اس طرح ایک رینچ کی طرح ہوتی ہے۔ اس کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے کی جاتی ہے، جس طرح کے
ہا کی ادائیگی کی جاتی تھی، بالکل اس کا مخرج حمزہ کا ہا کی طرح اقصی حلق ہے، یعنی حلق کے نیچے والا حصہ اس کا مخرج ہے۔ حمزہ حمزہ۔ حروف تہجی کا 29واں حرف یا ہے اور یہ حروف تہجی کا آخری حرف ہے۔ اس کی شکل ایسی ہے جس طرح کہ ایک بطخ کی ہوتی ہے۔ اس کی ادائیگی زبان کے درمیان کو تالو سے لگاتے ہوئے، یعنی درمیان زبان کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہوئے تالو کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، جیسا کہ یا 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 یا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، عربی کے 29 حروف تہجی میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے ادا کیے جاتے ہیں، جیسا کہ صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، غین، خا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے ادا کیے جاتے ہیں، اور ان کو یاد کرنے کے لیے یہ 3 الفاظ دیے گئے ہیں۔ ان کو اگر یاد کر لیا جائے تو یہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں یاد ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس کا مجموعہ کیا ہے؟ غصہ، ضغطن، قز۔ یہ 3 الفاظ ہم یاد کریں گے تو ان کے اندر یہ 7 حروف آ جائیں گے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ یا موٹے حروف، ان کو ادا کرنے میں زبان پیچھے سے یعنی جڑ سے بلند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان سے حروف کی ادائیگی، حروف کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ موٹی ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ حروف مستعلیہ ہیں، یعنی موٹے حروف ہیں۔ نمبر 1 خو، آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں اور اس کو پریکٹس بھی کر لیں۔ خو، صاد، صاد۔ نیکسٹ ضاد، ضاد۔ اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، قا، قا۔ نیکسٹ ظا، ظا۔ نیکسٹ غین، غین۔ اور لاسٹ ہمارے پاس یہاں پہ ہے نمبر 7 قاف، قاف۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا سبق نمبر 1 آج مکمل ہو گیا۔ ہمارا اگلا کام ہے سبق نمبر 1 کی اچھی طرح پریکٹس کرنا۔ تو اس کے لیے میں ہر حرف کی پریکٹس کے لیے علیحدہ علیحدہ مختصر سی ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گا، تو آپ جب تک اچھی طرح مشق کر کے سیکھ نہ جائیں تب تک آپ نے مشق جو ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ سبق کے اختتام کی دعا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔